السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ کا رمضان ابھی تک خیریت سے گزرا ہوگا اور اللہ سے دعا ہے کہ باقی بھی خیریت سے گزرے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الملک اس کی آیت نمبر 15 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ هو الذي ذال کا خیال رکھیں گے، جعل تینوں پہ جعل ہاف حرکت ہے، جعل نہیں کرنا، جعل نہیں کرنا اور جعل نہیں کرنا۔ هو الذي جعل لکم، یہ لالا کی ساؤنڈ دو دفعہ ہے بیکاز ایک لام جعل کا ہے اور دوسرا لکم کا ہے۔ جعل لکم قاف نہیں ہے، کاف ہے، ارض را کو تھوڑا سا ہم پر کریں گے، موٹا کریں گے، اور یہ ضاد ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ایک پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا۔ اگر آپ کی یہ زبان ہے، زبان کی یہ رائٹ والی سائڈ، لیفٹ والی سائڈ آپ کے نواجز کے ساتھ جو ہے آپ کی داڑھوں کے ساتھ لگے گی۔ ارض ذلولا، یہ ذلولا نہیں ہے، یہ ذال ہے، ذلولا فامشوا، ذلولا کے بعد میں اخفا کر رہا ہوں، ساؤنڈ کو تھوڑا سا ناک میں چھپا رہا ہوں۔ فامشوا، یہ فمشو ہے، یہ فمشوفی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل واو کی ساؤنڈ پہ آدھی حرکت نہیں ہے، پوری سنگل حرکت ہے۔ فمشوا فی مناکبہا، کیبیہا نہیں ہے، کیبیہا، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، یہ من رزقی ہی میں نہیں پڑھ رہا کیونکہ نون کے اوپر جو کیپ ہے اس کے آگے اگر شد آ جائے تو وہ نون ڈراپ ہو جاتا ہے۔ من رزقی، اور یہ زا ہے، اس پہ وہ بزنگ ساؤنڈ آئے گی، من رزقی، اور اگر میں یہاں پہ وقف کروں گا تو من رزقی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وَإِلَيْهِ، یہ نوشور ہے، ناشور نہیں ہے، اکثر لوگ غلطی سے وہ نون کے اوپر زبر پڑھ دیتے ہیں، خیال رکھنا ہے آپ نے اس کا۔ وَإِلَيْهِ، ہاں کو جب نون کے ساتھ ملاؤں گا تو شد ہے، آگے ہم غنہ کریں گے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 15 کی تفسیر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور۔ اللہ کہتے ہیں وہی ہے، یعنی کہ اللہ جعل لکم الارض ذلولا، جس نے تمہارے لیے زمین کو ذلول بنایا، فمشوا فی مناکبہا، تو اس کے مناکب میں، اس کے اطراف میں چلو پھرو دیکھو جاؤ، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ،
وإلیہ النشور، اور یاد رکھو کہ واپسی اور لوٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی 5-6 نقطے ہیں اس آیت میں، وہ ہم اکٹھے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات دیکھیے، اگر آپ تھوڑا سا کانٹیکسٹ سیٹنگ ہم کریں تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر سے انسانوں کو جو ہے وہ اپنی فیورز جو ہیں وہ یاد کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، کہ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ذلول بنا دیا۔ اس کا ترجمہ انگلش میں سبسروینٹ کیا جاتا ہے، لیکن ہم تھوڑا سا ذرا یہ جو لفظ ذلول ہے اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں ذلول کا جو ورڈ ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے، اس میں 2 معنی پائے جاتے ہیں، ایک کمزوری کے، ذل کے، اور ایک زبردست ہونے کے۔ یہاں پہ ذلول بمانی ہے کوئی چیز ولنگلی انہیرنٹلی اس میں جسے کہنا چاہیے نا کہ ایک وہ ہو سرکشی سی ہو، ایروگنسی ہو، لیکن وہ ولنگلی اپنی سرکشی چھوڑ کر آپ کے تابع دار ہو جائے، آپ کا سبسروینٹ ہو جائے، یہ معنی ہے ذلول کا۔ تو زمین ہمارے لیے اللہ نے اس کو ذلول کیا، اور جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ زمین پہ اور اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے یہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم زمین سے کس طرح بینیفٹ لیتے ہیں؟ اگر آپ سوچیں، میں آپ کو بات کر دوں گا، آپ سن لیں گے، لیکن ذرا غور کریں۔ کھیتی باڑی سے بینیفٹ لیا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے کھیتی باڑی، لیکن آپ سوچیں کہ یہ جو آج اگر افطاری میں آپ بڑے مزے کی کسی سالن کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں، تو یہ روٹی کہاں سے آئی ہے؟ میرے ایک انکل ہیں، دوست ہیں، بہت بزرگ دوست ہیں میرے، وہ اکثر بچوں کو موٹر سائیکل پہ رک کے یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹے اللہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم سو رہے ہوتے ہو اللہ ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، بارشوں کا سلسلہ کرتا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کیسے کھیتیوں میں اور جو ہے وہ گندم کا سلسلہ چلاتا ہے، اور آٹا بنتا ہے، تمہارے لیے روٹی بنتی ہے، پھر تم کھاتے ہو اور تمہارا پیٹ بھرتا ہے۔ تو یہ ایک لنکڈ اور چینڈ سسٹم ہے۔ اگر ہم واقعی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کھیتی باڑی کے سلسلے کو آپ دیکھ لیں تو یہ کتنا ایک امپورٹنٹ اور ایک پرائم چیز ہے ہمارے اور آپ کے ایک انسانوں کے فوڈ چین کے لیے اور تمام جو ہیں جانوروں کے لیے۔ پھر اسی طرح ریسورس ایکسٹریکشن کو آپ دیکھ لیں، جتنے اچھے ریسورسز ہیں چاہے رینیویبل ہوں نان رینیویبل ہوں، ان کو ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جو آپ کے جتنے فاسل فیولز ہیں، آپ کا یہ جتنے بھی آپ کے کولز ہیں اور یہ سارا کچھ ہے، یہ کیا ہے؟ زمین اللہ نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے استعمال کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر سونا نکالتے ہیں، ٹریجرز آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔ پھر ٹریڈ بینیفٹس آپ دیکھ لیں، لوگ آتے جاتے ہیں، سڑکوں کا استعمال ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اگر آپ سوچیں یہ نہ ہوتا تو یہ سارا کچھ ممکن نہ ہو پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فیور ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ذلول کیا ہے۔ اللہ چاہتے تو ایسا ممکن نہ ہو پاتا۔ اللہ کہتے ہیں فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تو چلو اور دیکھو، ٹریول کرو، فی مناکبہا، اس کے مناکب میں۔ مناکب ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر قول لے کے آئے ہیں، ابن عباس کا، مجاہد کا، قتادہ رحمہ اللہ اجمعین، وہ کہتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ آؤٹر موسٹ باؤنڈریز جو ہوتی ہیں زمین کی، اس کی سڑکیں ہیں، اس کے اطراف ہیں، بیسکلی جو اس کے کونے ہیں، سرے ہیں، اس کے آؤٹر موسٹ باؤنڈریز ہیں، ان میں چل پھر کے دیکھو۔ اور اگر آپ جنرلی قرآن مجید کا مزاج دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بڑا انکریج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ عنکبوت میں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 20 میں، اللہ انکریج کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ، چلو پھرو دیکھو اللہ کی کریشن میں۔ اور اللہ نے 2 مقاصد بتائے ہیں 2 جگہوں پہ۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا سورہ عنکبوت آیت نمبر 20 میں، اس میں اللہ کہتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، یعنی کہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو زمین میں ٹریول کر کے دیکھو اور دیکھو اللہ نے کریشن کو کس طرح اوریجنیٹ کیا، اور اللہ قادر ہے کہ قیامت کے دن بھی اگر اللہ ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو اللہ باعث بعد الموت کیوں نہیں پیدا کر سکتا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقصد جو بتایا زمین میں ٹریول کرنے کا کہ ہم غور و فکر کریں، وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 11 میں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کیف کان عاقبۃ المکذبین،
کہ دیکھو ان لوگوں کا نتیجہ جنہوں نے جھٹلایا۔ تو یہ مختلف مقاصد ہیں جن کی وجہ سے اللہ دعوت دیتے ہیں کہ غور و فکر بھی بندہ کرے، گھوم پھر کے دیکھے اور ان ساری چیزوں میں سوچے۔ اللہ کہتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ، اور کھاؤ من رزقہ، اس کے دیے ہوئے رزق میں سے۔ یہاں پہ رزق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ رزق جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، جیسے کہ سورہ زاریات میں اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے ہمارے پیدا کرنے کا مقصد جو ہے وہ ہمیں بتایا عبادت ہے، اور اللہ نے ساتھ نگیٹ کیا رزق والی بات کو، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، اللہ تم سے رزق کا اور اس چیز کا تقاضا نہیں کرتے کہ تم اللہ کو کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ تو الرزاق ہے، الرازق ہے۔ بہرحال یا اس پوائنٹ سے مفسرین کرام نے جو ایک نقطہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں انکریج کر رہے ہیں کہ زمین میں گھومو پھرو، سٹرائیو کرو اور پھر رزق حاصل کرو۔ علماء کہتے ہیں کہ سٹرائیو کرنا، اسباب کو اختیار کرنا، مینز کو اختیار کرنا، یہ توکل کے اگینسٹ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی اللہ نے رزق لکھ ہی دیا تو پھر محنت کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہم نے سٹرائیو بھی کرنا ہے، محنت بھی کرنی ہے، اور پھر ہم نے اللہ پہ توکل بھی کرنا ہے۔ حدیث میں جس طرح آتا ہے، بہت پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند امام احمد کی روایت، صحیح روایت ہے، اس کا میننگ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر تم اللہ پہ اس طرح بھروسہ کرنا شروع کر دو، توکل کرنا شروع کر دو جیسے کہ اس پہ توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ ضرور تمہیں رزق دے گا جیسے کہ وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ صبح بھوکے پیٹ جاتے ہیں اور رات کو جب وہ آتے ہیں تو وہ واپس ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے، روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اتنا بندے کو موت پیچھے نہیں پڑی ہوتی جتنا رزق بندے کو، یعنی کہ موت تب تک نہیں آ سکتی جب تک بندے کو اس کا رزق نہ مل جائے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ ہمارے نوجوان طبقے کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے۔ کیریئر کاؤنسلنگ کرواتے ہیں، پوچھتے ہیں کون سا کیریئر ہو، بالکل اچھی بات ہے، فائنینشلی ریوارڈنگ کیریئرز آپ کو آپٹ کرنے چاہیے، مشورہ کریں، بالکل کریں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میرے اور آپ کا کام ہے اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، سنسیرٹی کے ساتھ جو کام کریں وہ بہترین طریقے سے کریں، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو پسند ہے کہ تم جو کام کرو وہ بہترین انداز سے کرو۔ تو وائی ڈو آئی ہیو ٹو بی پرفیکٹ ان مائی جاب، میں اپنا کام، میرا جو بھی کام ہے میں اس پہ بہترین کیوں ہوں؟ کیونکہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے آئی ہیو ٹو گیو مائی بیسٹ۔ باقی رزق اللہ کی طرف سے ہے، آپ محنت کریں، رزق اللہ کی طرف سے آئے گا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کیریئر کاؤنسلنگ نہ کریں، یو ڈونٹ آپٹ فار گڈ کیریئر آپشنز، لیکن یاد رکھیں یہ کوئی رول نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو کہ بہت اچھے فائنینشلی ریوارڈنگ کیریئرز میں جاتے ہیں، ان کا فائنینشیل سٹیٹس آپ کے ہاتھ میں ہے۔ رزق کا تعلق جان لیجئے یہ صرف مادی اسباب کے ساتھ نہیں ہے، روحانی اسباب کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ میں اشارہ کرتا ہوں، مثلا اللہ نے رزق میں برکت کا وعدہ کیا ہے توبہ استغفار کے ساتھ، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورہ نوح کو آپ دیکھیں، اللہ کہتے ہیں اللہ سے استغفار کرو، اللہ بارشیں برسائے گا، بیٹے دے گا اور فراوانی کرے گا اللہ رزق میں۔ پھر اسی طرح نکاح جو ہے وہ ایک بہت بڑا سبب ہے رزق میں برکت کا۔ یہ بات سننے میں عجیب لگتی ہے، کہنے میں عجیب لگتی ہے، لیکن اللہ کا قرآن دو ٹوک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو ایّم ہے ان کے نکاح کروائے جائیں، اور اگر تم میں سے کوئی یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم میں سے کوئی فقیر ہے تو اللہ اس کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور ابن عباس غالباً اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو کہ رزق کی تلاش میں اور وہ نکاح نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے تو برکت کا نکاح، رزق میں برکت کا وعدہ کیا ہے۔ صلہ رحمی کرنا جو ہے وہ رزق میں برکت کا باعث ہے، اور مختلف اسباب ہیں جو کہ علماء بتاتے ہیں حدیث میں جو آئے ہیں جو کہ رزق میں برکت کے اسباب ہیں۔ بہرحال تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے اسباب ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اور آخری بات، اللہ کا رزق جب ہم کھائیں تو لازمی ہے ہم پر کہ ہم اللہ کا شکر بھی کریں، کیونکہ ایک لازمی نتیجہ جو ہے وہ شکر کا نکلتا ہے، تو ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اور شکر کے 3 پہلو ہیں، 3 پلرز ہیں، دل سے شکر کرنا چاہیے،
زبان سے بھی شکر کرنا چاہیے اور عمل سے بھی شکر کرنا چاہیے۔ تو میں زبان کے شکر کی طرف اور دل کے شکر کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں۔ بہت پیاری دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد اگر کوئی یہ دعا مانگے تو حدیث میں آتا ہے چاہے اس کے گناہ سمندر کے برابر بھی ہوں تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، اطعمنی ھذا، جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، ورزقنیہ، اور مجھے رزق دیا، من غیر حول منی ولا قوہ، اس پہ میری کوئی طاقت اور میری اپنی میں کو آپ دیکھیں اس دعا میں اللہ نے نگیٹ کروایا۔ حالانکہ کھانا تو آپ کھا رہے ہیں اٹھا کے، لیکن جان لیجئے توحید کی جان یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات ٹھہر جائے یہ کھانا دراصل میں نہیں کھا رہا، یہ میرا رب ہے جو کہ مجھے رزق دے رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سورہ ملک سے سچی محبت نصیب فرمائے، روز رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قبر کے اندر قبر کے عذاب سے اس کی برکت کے ذریعے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔